دوستو، پاکستان کے وزیر اعظم موجودہ کسی بھی شخص سے جو بات چیت کرتے ہیں وہ بات چیت اور اس سے پہلے ان کے پرائم منسٹر ہاؤس میں ہوئی بات چیت کا ریکارڈ کسی شخص نے نیلامی کے لیے لگا رکھا ہے 20 اگست 2022 سے، اور اس نے اس کی قیمت رکھی ہے تقریباً $3.5 لاکھ، یعنی کہ اس کو $3.5 لاکھ مل جائیں تو وزیر اعظم ہاؤس میں وزیر اعظم کی جن شخصیات سے جون سی بھی جیسی بھی بات چیت ہوئی ہے وہ ان کو دے دے گا۔ اب اس سے وہ بھارت خرید لے، اس سے امریکہ خرید لے، اس سے افغانستان خرید لے، اس سے بھٹنڈا والے خرید لیں، یا اس سے کوئی اور ملک خرید لے، یا کوئی شہر کا باسی خرید لے، یہ اس کی مرضی ہے، وہ جس کو دے یا نہ دے۔ اب یہ خبر ہے جو گردش کر رہی ہے، اور یہ خبر گردش کیوں کر رہی ہے؟ وہ اس لیے گردش کر رہی ہے کہ ہمارے سامنے آڈیو لیک ہوئی، اور وہ آڈیو کال آئی، ایک خفیہ کال ہمارے سامنے آئی۔ خفیہ تو نہیں کہیں گے، وہ آپس میں بات چیت کر رہے تھے، اور وہ بات چیت خفیہ طور پہ جو ہے وہ ہمارے سامنے پیش کی گئی ایک ہیکر کی جانب سے، اور اس نے اس کے اندر جو چیز پریزنٹ کی یا جو ہمارے سامنے چیز آئی، اس میں شہباز شریف صاحب جو ملک کے وزیر اعظم ہیں، اپنے بڑے بھائی کی بیٹی مریم نواز صاحبہ کے داماد کی کچھ کنسائنمنٹ بھارت سے آنی تھی، اس کے حوالے سے بات چیت کر رہے تھے۔ خیر، یہ ایک جب خبر یا ایک آڈیو کال سامنے آئی تو خاصی ہلچل مچی کہ جی یہ تو باقی بالکل درست ہے، اور اس میں کہیں پہ کوئی بھی جھوٹ نہیں ہے، کوئی فسانہ نہیں ہے۔ تو ایک دم سے کھلبلی مچی، اور تمام تر لوگ جو ہے وہ ہلے، حکومتی مشینری، سیکیورٹی ادارے جو ہے وہ حرکت میں آئے، اور انہوں نے اس چیز کا کھوج لگانے کی کوشش کری۔ تو ایک ہیکر تک وہ پہنچے، جس ہیکر نے توجہ حاصل کرنے کے لیے ٹویٹر پہ اپنا ایک اکاؤنٹ بنایا، اور اس اکاؤنٹ پہ اوپر اس نے مختلف جو ہے وہ سٹیٹمنٹس دینا شروع کی، جس کے اندر اس نے بتایا کہ یہ آڈیو ریلیز میں نے کی ہے۔ اس نے بھی بتایا کہ 113 گھنٹے کے قریب میرے پاس آڈیو وزیر اعظم ہاؤس کی موجود ہے، اور اس نے کہا کہ بہت بڑے بڑے انکشافات ہونے والے ہیں۔ پھر جب اس بات پر کوئی خاص یا ایک حد سے زیادہ یقین نہ کیا گیا تو اس نے 2-3 آڈیو کالز اور ریلیز کر دیں، جس سے یقین ہونے لگ گیا کہ یہ جو بات کہہ رہا ہے بالکل درست کہہ رہا ہے۔ خیر، اس کے حوالے سے تحقیقات کا آغاز جو ہے وہ کر دیا گیا ہے، لیکن اب یوں لگتا ہے جیسے دیر ہو چکی ہے۔ اب دیر ہوئی ہے یا نہیں ہوئی یہ تو چند ہی روز میں پتہ لگ جائے گا، لیکن یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ وہ اس لیے ضرورت پیش آ رہی ہے کہ اسی ہیکر نے ایک مزید مراسلہ سا جاری کیا ہے سوشل میڈیا کے اوپر ہی، جس میں اس نے کہا ہے کہ اسی مہینے کی 30 تاریخ کو میں تمام تر جتنی بھی میرے پاس آڈیو کالز وزیر اعظم ہاؤس کی موجود ہیں وہ میں ریلیز کر دوں گا، اور وہ ایک بہت بڑی خبر کے طور پہ پاکستانی سیاسی منظرنامے کی نمودار ہوگی۔ اب اس نے جو وہاں پر سٹیٹمنٹ دی ہے یا جو اس نے لکھی ہے، میں آپ کو اس کا پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اور جن لوگوں کو انگریزی نہیں سمجھ آ رہی میں اس کو ترجمہ بھی کر دیتا ہوں ساتھ ساتھ، اور کوشش کرتا ہوں کہ ایگزیکٹ کرنے کی جو ہے وہ آپ سے کوشش کروں جو اس نے کہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ فار undisclosed reasons I will releasing all the files this Friday، یعنی اس جمعے کو میں ریزنز نہیں بتا سکتا آپ کو، لیکن میں تمام تر چیزیں جو ہے وہ ڈسکلوز کر دوں گا، یعنی کہ تمام کالز شیئر کر دوں گا۔ نو مور نیگوسیشنز اینڈ آفرز ول بی ایکسیپٹڈ، مزید کوئی بھی بات چیت نہیں ہوگی، کسی بھی قسم کی آفر کو یا کسی بھی قسم کی پیشکش کو نہیں تسلیم کیا جائے گا، ٹھکرا دیا جائے گا۔ دی انٹائر زپ آف آڈیو ول بی ریلیزڈ ایٹ دا اینڈ آف دا کرنٹ ویک، یعنی کہ جتنی آڈیو ہے اس کو ایک فائل فارمیٹ، اس کا زپ فارمیٹ کہتے ہیں، اس میں رکھا گیا، اس کو ہم ریلیز کر دیں گے۔ ڈو ناٹ انگیج ود امپوسٹرز، وہ کہتے ہیں مزید میرے ساتھ بھیس بدل کے آپ انگیج کرنے کی کوشش مت کریں۔ ڈو ناٹ ڈی ایم می، یعنی کہ مجھے ڈائریکٹ میسج بھی مت کیجیے۔ ٹو چینج مائی مائنڈ ایوری تھنگ ہیئر از فائنل، یعنی کہ وہ کہتے ہیں جو میں نے کہہ دیا ہے وہ فائنل ہے، مجھے مزید پرسو کرنے کی کوشش نہ کریں۔ ہاں، اس کے ساتھ انہوں نے ایک جو چیز لکھی ہے 10 پوائنٹر، بڑے غور طلب پوائنٹر ہیں، وہ آپ سن لیجئے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ وہ پہلی چیز یہ کہتے ہیں کہ ایٹ دس پوائنٹ آئی کین اونلی ریویل دا فالوئنگ، میں ابھی آپ کو یہ 10 چیزیں بتا دیتا ہوں، جمعے کو آپ کو سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ 10 چیزوں میں پہلی چیز وہ کہتے ہیں کہ آڈیو انکلوڈس انٹریکشن ود دا جرنلسٹ، یعنی کہ صحافیوں کا وزیر اعظم کے ساتھ جو رابطہ ہے، اب کون سے صحافی ہیں، کس حوالے سے رابطہ ہو رہا ہے، وہ ساری کانورسیشن ہمارے سامنے آ جائے گی، بہت سارے الزامات بھی لگتے ہیں، اب جو حقیقت ہے فسانہ ہے وہ سامنے آ جائے گا۔ دوسرا کہتے ہیں آڈیو انکلوڈس کانورسیشن ود دی گورنمنٹ آفیسرز، سرکاری افسران کے ساتھ، جس کی ایک مثال مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے جو بھی کال ریلیز ہوئی ہے وہ ہوئی ہے، تو اس کی مزید انہوں نے کہا کہ ایسی اور بہت ساری کالز ہیں وہ بھی سامنے آ جائے گا۔ تیسرا وہ کہتا ہے کہ آڈیو انکلوڈس کانورسیشن ود ملٹری پرسنل، یعنی کہ جو فوج کے ملٹری کے ہماری جو سینئر قیادت ہے اس کے ساتھ بات چیت وزیر اعظم کی جو ہے وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، قومی راز ہو سکتا ہے، وہ کسی حوالے سے بھی کوئی بھی انفارمیشن سینسیٹیو ظاہر ہو سکتی ہے اور ہوگی ہی یقینی طور پہ، وہ بھی سامنے آ جائے گی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ آڈیو انکلوڈ کانورسیشن ود دا پریمیئر ملٹری ہیڈ، یعنی کہ جو ملٹری کے ہیڈ ہیں جنرل باجوہ صاحب،
ان کے ساتھ بھی جو کانورسیشن ہے وہ بھی میں ریویل کر دوں گا، یعنی جس قسم کی اور جیسے بھی بات چیت ہوئی وہ آپ خود سن لیجیے گا۔ پھر پانچویں چیز وہ کہتے ہیں کہ آڈیو انکلوڈ پرسنل اینڈ گورنمنٹ ڈیلنگز، یعنی کہ ذاتی اور سرکاری ڈیلنگ جو ہے پرسنل لیول کے اوپر اس کا بھی ذکر ہوگا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ آڈیو انکلوڈز انٹریکشن بٹوین دا فرسٹ فیملی اینڈ دی ایکسٹینڈڈ فیملی، یعنی کہ وزیر اعظم کی جو اپنی پہلی انیشل ذاتی فیملی ہے اور جو ایکسٹینڈڈ یعنی رشتہ دار وغیرہ ہیں ان کے ساتھ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو بات چیت کرتے ہیں میں وہ بھی ریویل کر دوں گا۔ ساتواں وہ کہتا ہے کہ آڈیو میں انکلوڈ کانورسیشن آف دی انکریمنیٹنگ نیچر، یعنی کچھ ایسی کانورسیشن ہو سکتی ہے جو بالکل غیر آپ فطری سی ہو یا آپ ایکسپیکٹ کریں کہ ایسی کانورسیشن نہیں سامنے آ سکتی تھی، لیکن ایسی کچھ چیزیں ہیں اس کے پاس۔ آٹھواں وہ کہتے ہیں کہ آڈیو میں انکلوڈ کانورسیشن ود دا سرونگ جوڈیشل اپوائنٹیز، یعنی کہ جو جوڈیشل اس وقت ہمارے حاضر سروس جو سرونگ ججز ہیں ان کی بھی کچھ آڈیوز ہیں اس کے پاس جو وہ کہتا ہے کہ میں ریلیز کروں گا۔ نویں وہ کہتا ہے کہ آڈیو انکلوڈ انگیجمنٹ وتھ فارن ڈگنیٹریز، یعنی پاکستان سے باہر جتنے بھی غیر ممالک کے یا دوسرے ممالک کے مندوب ہیں ان کے ساتھ جو کانورسیشن وزیر اعظم کی ہوئی ہے وہ بھی کہتا ہے میں ریلیز کر دوں گا۔ دسواں وہ کہتا ہے کہ آڈیو انکلوڈ ڈائریکشن آرڈرز بائی پرسونل انوالوڈ، یعنی کہ جو ہدایات دی گئی ہیں، جو انسٹرکشنز دی گئی ہیں وزیر اعظم کی جانب سے، حکم صادر کیے گئے مختلف جگہوں پہ مختلف محکموں کے اندر یا جس کسی کو بھی انہوں نے حکم صادر کیا اس کی بھی تفصیلات وہ کہتا ہے میں شیئر کر دوں گا۔ آخر میں ایک نوٹ لکھتا ہے وہ ہیکر جس نے پہلے مریم نواز اور شہباز شریف والی جو آڈیو کال ہے وہ ریلیز کی ہوئی، کہتا ہے کہ ہوپ فلی دس ریلیز ول برنگ بیٹر ٹو پاکستان، یہ ریلیز پاکستان کی بہتری کا کام کریں گی۔ آئی ایم ناٹ لوکنگ فار اینی پی آر، میں کسی پبلک ریلیشن کے لیے جو ہے وہ یہ نہیں کر رہا، سو ڈو ناٹ ویسٹ یور ٹائم بائی سینڈنگ می اینی انٹرویو ریکویسٹ، میں کوئی ہیرو نہیں بننا چاہتا، ٹی وی پہ نہیں آنا چاہتا، مجھے انٹرویو کی ریکویسٹ مت بھیجیے۔ اور اس نے نیچے اپنا ٹیلی گرام اور ٹویٹر کا جو ہینڈل ہے وہ اس نے دیا ہوا ہے، انڈی شیل کے نام سے اس کا یہ ٹویٹر ہینڈل ہے، یا وہ ویب سائٹ ہے جس کے اوپر اس نے $3.5 لاکھ کے عوض یہ ساری چیز لگائی۔ یہ ہے ابھی تک کی اس خبر کا حال، اور اس کے بعد تھوڑا سا آپ کو حال میں شیئر کر دوں، وہ یہ ہے کہ اس حوالے سے وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف نے جو ہے وہ ایک کمیٹی بنائی ہے، اور اس کے حوالے سے شہباز شریف صاحب نے کوئی انکار نہیں کیا، اقرار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میری اور توقیر شاہ صاحب کی جو ان کے سیکرٹری ہیں پرسنل، ان کے ساتھ میری بات چیت ہو رہی تھی، رہنا ثناء اللہ صاحب نے بھی اس سے انکار نہیں کیا، مریم اورنگزیب صاحبہ نے بھی انکار نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے کہ یہ بالکل درست ہے آڈیو کال۔ سو اس کی جھوٹی اور سچی ہونے میں کوئی ڈیبیٹ رہ نہیں گئی۔ اب ڈیبیٹ یہ ہو رہی ہے کہ یہ کس طرح لیک ہو گئی۔ اب لیک کس طرح ہوئی اس کے حوالے سے نیشنل سیکیورٹی کا ایک اجلاس طلب کیا گیا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ اجلاس بھی وزیر اعظم ہاؤس کے اندر ہی طلب کیا گیا ہے، یعنی جہاں پر چوری ہوئی، جہاں پر نقب لگی، وہیں پہ بیٹھ کے یہ طے کیا جائے گا یا کھوج لگایا جائے گا کہ یہ نقب کیسے لگی۔ تو خیر یہ اب کیسے لگی اس کا تو جواب ظاہر ہے وہ ہی لوگ دیں گے، لیکن 20 اگست گزری ہے اس سے، یعنی تقریباً مور دین اے منتھ سے جو ہے یہ موجود ہے، فار سیل ہے۔ پاکستان کی سلامتی کے حوالے سے بہت ساری اس کے اندر باتیں ان آڈیو کالز کے اندر جس کا دورانیہ بتایا جاتا ہے تقریباً 113 سے 115 گھنٹے کے قریب بتایا جاتا ہے۔ بہرحال ہم کوشش کریں گے کہ اس کے حوالے سے جتنی بھی مزید تفصیلات ہیں آپ کو اس سے یوں ہی آگاہ رکھیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔